السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، فقہ الصلاح کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں الحمدللہ رکوع کرنے کا مکمل طریقہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد جو بات آئی تھی وہ یہ کہ رکوع سے آدمی سر اٹھائے اور اس کے لیے قصد اور ارادہ ضروری ہے۔ رکوع میں کوئی آدمی ہے اچانک کسی حرکت سے یا کسی آواز سے سر اٹھا لیتا ہے یا سیدھے کھڑے ہو جاتا ہے تو رکوع سے اٹھنا نہیں ہوا، اور رکوع سے جب اٹھے تو مکمل طور پہ سیدھے کھڑے ہو جائے، سیدھے کھڑے ہو جائے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر دیر تک کھڑا رہے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر دیر تک وہ کھڑا بھی رہتا ہے اور اذکار پڑھتا ہے، وہ دعائیں پڑھتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ یہ نماز کے کمال اور قیام کے لمبے ہونے کی دلیل ہوگی اور اس سے اس کو ثواب ملے گا، اور یہ انشاءاللہ نماز کی سنتوں میں ہم اس کا تذکرہ آپ کے سامنے تفصیل سے کریں گے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں السابع یعنی ساتواں رکن السجود، سجدے کرنا، اور سجدوں کو جمع ذکر کیا ہے کیونکہ ایک رکعت میں کم سے کم 2 سجدے ہوتے ہیں، اور اگر آدمی 2 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے تو کم سے کم 4 سجدے ہوتے ہیں، تو 3 سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے سجود ذکر کیا۔ سجدہ واحد ہے، سجود جمع ہے، تو سجدہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اہل علم کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا قول یا ایہا الذین آمنوا آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان لانے والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ سجدہ کرنا یہاں آرڈر ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ سجدہ رکن ہے۔ اسی طرح سے اہل علم کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ نماز کے ارکان میں سے سجدہ بھی ایک رکن ہے، اور اگر کوئی آدمی بغیر سجدے کے نماز ادا کرے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تیسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے مسیء صلاۃ سے کہا تھا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدے کی حالت میں رہ، اور اس کے بعد پھر سجدے سے آدمی اپنے سر کو اٹھائے۔ یہ حدیث کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، صحیحین کی روایت ہے، اور ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا، پوری کی پوری نماز اس حدیث کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اکٹھے دلیلوں کو یاد کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس حدیث کو مکمل یاد کر لے۔ صحیحین میں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مصنف کہتے ہیں اس کے بعد وَأَكْمَلُهُ تَمْكِينُ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ وَكَفَّيْهِ، سجدے میں
مکمل سجدہ یہ ہے کہ آدمی جبہہ کہتے ہیں پیشانی کو، اپنی پیشانی، اور انف کہتے ہیں ناک کو، کفیہ کہتے ہیں دونوں ہتھیلیوں کو، رکبتیہ کہتے ہیں دونوں گھٹنوں کو، واطراف اصابع قدمی، اور اپنے پاؤں کے انگلیوں کو. یہ کیا کرے؟ محل سجود کے اوپر جہاں پر وہ سجدہ کر رہا ہے وہاں پہ تمکین عطا کرے، یعنی ان کو لگا کر کے رکھے زمین سے. کون کون چیزیں؟ پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، یہ دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، اور اسی طرح سے دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں پاؤں کی انگلیاں اس کو زمین سے لگا کر کے رکھے. سجدہ لغت میں کہتے ہیں جھکنے کو اور زمین کی طرف جانے کو، اور اصل جو ہے نا سجدہ، اہل لغت اس کو استعمال کرتے ہیں عاجزی اور انکساری کے لیے. اور انسان کی عاجزی اور انکساری کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے پیشانی کو اللہ سبحانہ و تعالی کی تقرب کے لیے اس کے حکم کو اور اس کے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے زمین کے اوپر رکھے. کمال عبودیت ہے، عبدیت کی کمال ہے اس کے اندر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے عاجزی اور انکساری ایک بندہ اس طرح سے ظاہر کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی اللہ سبحانہ و تعالی سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، انسانوں کی یہ ادا بہت پسند ہے. اور جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دوسروں کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. جو اپنی عاجزی انکساری اللہ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے، اپنے توفیق سے، اپنے کرم سے دنیا والوں سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے. اسی کو شاعر نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی وہ ایک سجدہ جو انسان کو بہت بھاری لگتا ہے. نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے لوگوں کو، کہا جو بھاری لگتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات. بہت سارے جگہوں پر سجدہ کرنے سے آدمی بچ جاتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے. سجدہ، یہ بات ہم سمجھ گئے کہ یہ رکن ہے اور نماز کے ارکان میں سے ہے. اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑے، ترک کرے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. مصنف رحمت اللہ علیہ مکمل سجدہ کب ہوگا یہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں مکمل سجدہ اس وقت ہوگا جب آدمی اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو، اپنے دونوں گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو زمین سے لگا دے. یہ مکمل سجدہ ہے، یعنی ان 7 اعضاء کے اوپر جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس میں وہ سجدہ کرے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اہل علم اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکمل سجدہ کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے وہ سجدہ کرے گا. لیکن اگر کوئی آدمی سجدے میں صرف پیشانی کو رکھے اور ناک زمین سے نہ لگائے تو کیا اس کا سجدہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. حنفیہ کہتے ہیں کہ پیشانی اور ناک ان دونوں میں سے کسی ایک کو رکھنے میں اختیار ہے نمازی کو، یا تو ناک کو زمین سے لگائے یا نہیں تو پیشانی کو زمین سے لگائے. اور اسی طریقے سے جتنے اعضاء سجود ہیں ان میں سے کسی ایک حصے کو بھی زمین پہ بس ایسا ٹکا دیا تو اس کا سجدہ ہو جائے گا ادا. تمکین کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس طرح سے جھک کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس ہاتھ لے کر جائے، اٹھا لے، کب اس کا سجدہ ہو جائے گا. یہ کون کہتے ہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں. لیکن راجح یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پیشانی زمین پہ رکھتا ہے تو ناک بھی رکھنی پڑے گی اس کو زمین کے اوپر. اور ان 7 ہڈیوں کے اوپر جس کا ذکر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان تمام کے اوپر اسے سجدہ کرنا پڑے گا. دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم
اللہ सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं 7 हड्डियों के ऊपर सजदा करूं। व अशारा बियदिही अला अनफिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नाक की जानिब इशारा किया और पेशानी की जानिब किया, दोनों हाथों की तरफ किया यानी हथेलियों की तरफ, और दोनों पांव के उंगलियों की जानिब इशारा किया। मुत्तफक अलैह रिवायत है। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उमिर तू, मुझे ये हुक्म दिया गया है, और जो हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है हमें भी उसका हुक्म दिया गया है, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आदा के ऊपर सजदा किया है उनके ऊपर इंसान को सजदा करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है सजदा तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी, उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। यही इस मसले में राजे कौल है। लिहाजा जो ये बात कही जाती है कि बाज आदा को अगर आदमी जमीन के ऊपर रख दे तो उसका सजदा दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और रख के सिर्फ उठा ले, यानी जैसे पेशानी रखा उसका उठा लिया, कहा उसका सजदा दुरुस्त हो जाएगा, कहा नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसी सलात को कहा था इदा सजदता, जब तू सजदा कर, फमक्किन ले सुजूदक, तो अपने सजदे में तमकिनत इख्तियार कर। तमकिनत माने पूरे तौर पे जमीन से लग जा। सर कोई आदमी जमीन पे रखे उठा ले, ये तमकिनत नहीं है, बल्कि जमीन पे पेशानी को और नाक को लगा के रखे, इसको कहते हैं तमकिनत। सिर्फ रखे उठ जाए। हनफिया कहते हैं देखिए कि अगर हम कहें किसी आदमी को, इस मिसाल से समझिए, अब आप कहिएगा कि क्यों वो मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत इस वजह से वो कर रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि जिस चीज का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है, अगर उसकी आखिरी हद भी हम लेकर आ जाते हैं तो हमारा मामला अदा हो गया, रुकना अदा हो गया। जैसे कहा कि सजदा में इंसान को पेशानी और नाक जमीन पर रखनी है, तो कहते हैं नाक और पेशानी की जो हड्डी है एक ही हड्डी है, तो इंसान को इख्तियार है या तो पेशानी रख दे या नाक रख दे। कौन कर रहा है? हनफिया कहते हैं। और रख के अगर उठा लिया तब भी हम कहेंगे कि इसने सजदा किया है, ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं इसने सजदा नहीं किया है। तो सिर्फ इतने ही से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका लाना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझको नमाज पढ़ते हुए देखते हो वैसे ही नमाज पढ़ो, तब जाकर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे नमाजों को काबिले कबूल गर्दानेगा। तो राजे यह है कि जमीन के ऊपर इन 7 आदा को रख करके आदमी सजदा करे, तब जाकर के उसका सजदा दुरुस्त होगा। और बाज़ फुक़हा ने जो जिक्र किया है वो बातें नाकाबिले कबूल हैं, क्योंकि हदीस के मुआफिक नहीं है। उसके बाद मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, इस इबारत को जरा गौर से समझिए, वह अकल्लुहु, कमाल बता दिया, मुकम्मल सजदा क्या है उसका तस्करा कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं अकल सजदा किसको कहते हैं? वद्उ जुज़विन मिन कुल्लि अद्विन, आदमी अपने आदाए सुजूद में से हर एक को जमीन से लगा दे। वयुअतबरुल मकर, और उनको ले जा करके ठहरा दे, ले आदा इस सुजूद, आदाए सुजूद को जमीन पर ले जा करके ठहरा दे। फलौ वदअ जबहतहु, और से इसको समझिए, अगर कोई आदमी अपनी पेशानी को जमीन के ऊपर रखता है, किसी ऐसी चीज के ऊपर जो जमीन से ऊपर है, यानी फूली हुई है, मनफूश कहते हैं ऐसी चीज जो हवा में हो, काना वतरल जिबाला कल इहनिल मनफूश, धुने हुए रुई की तरह। तो अब उसकी मिसाल ये समझिए कि आप एक ऐसे जाए नमाज पे नमाज अदा कर रहे हैं जो स्पंज है उस पे लगा हुआ, या नहीं तो रुई है, बहुत मोटा रुई है उसके ऊपर, तो जाहिर है जमीन से वो ऊपर है, जरा सा फूली हुई है वो,
چٹائی آپ کی یا جس دری کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہ، تو کہتے ہیں کہ اگر مجرد اس کے اوپر اپنا سر رکھے گا تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمکنت نہیں ہوئی. غور سے سمجھیے گا اس مسئلے کو، تمکین نہیں ہوئی، زمین سے لگایا نہیں اس نے. ولم ینکبس، جب تک اس کو دبائے نہیں، پچکائے نہیں، تب تک اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا. صورت مسئلہ کو آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا؟ پھر سے سمجھیے. ایک آدمی جو ایسے جائے نماز پہ نماز ادا کر رہا ہے، ایسی قالین کے اوپر نماز ادا کر رہا ہے جس کے میں روئی لگی ہوئی ہے یا اسپنج ہے، یا بیڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کے گدے پر جو ڈلپ گدا بچھا ہوا ہے اس پہ کے بیڈ پر اس پہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، اور صرف پیشانی کو لے جا کر اوپر اس کے رکھ دے ایسا ہلکا، اور یہ پھلی ہوئی چیز ہے، روئی ہے نیچے، تو کہا اس سے اس کا سجدہ نہیں ہوگا. کہا کیسے؟ کہ جب تک اس کو پچکائے نہیں، دبائے نہیں، یعنی سر رکھیں تو سر رکھ کر کے دبائے اس طرح سے، جب تک دبائے نہیں سجدہ اس کا درست نہیں ہوگا. کیونکہ وہ حصہ جو پیشانی اور زمین سے درمیان میں ہے، پھلی ہوئی چیز جو روئی ہے یا اسپنج ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ زمین میں پیشانی کو ٹھہرنے سے روکنے والی ہے اور تمکنت نہیں ہو رہی ہے. تمکین، ٹھہراؤ اور زمین کے اوپر کنٹرول پورے طور پہ پیشانی کا نہیں ہو رہا ہے، ایسے آدمی کا سجدہ درست نہیں ہوگا. حنابلہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو کسی ایسی چیز کے اوپر جو روئی وغیرہ کی بنی ہوئی ہے اس میں وہ سجدہ کر رہا ہے، اور زمین اور اس کی پیشانی اور ناک کی ہڈی کے درمیان وہ چیز حائل ہے اور وہ دب نہیں رہی ہے، اور اس کے سر کو زمین سے لگنے میں اوپر رہ جا رہا ہے سر اس کا، یا پیشانی، یا اسی طرح سے ناک اس کے اوپر رہ جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا. کا کیا دلیل ہے اس کی آپ کے پاس؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح صلاۃ سے کہا تھا اذا سجدت فمکن لسجودک، جب تو سجدہ کر تو اپنے سجدے میں تمکنت کر. اور تمکین کا معنی کہتے ہیں ان یلصق الاعضاء فی الارض، زمین سے انسان کا جو عضو ہے وہ پورے طور پہ جا کے چپک جائے، لگ جائے، اسی کو تمکین کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور اگر وہ چپک نہیں رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا، اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا. تو کہا اب اگر ہم کسی موٹے جائے نماز کے اوپر نماز ادا کر رہے ہیں یا گدے کے اوپر نماز ادا کر رہے ہیں، کیسے کریں گے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ رہی بات گھٹنے کی، تو گھٹنے کو تو پریس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب اس پہ لوڈ پڑے گا تو خود بخود دبے گا، اسپنج یا روئی ہے تو خود بخود دبے. رہی بات پیشانی کی، تو آدمی پیشانی دھیرے سے رکھتا ہے، تو پیشانی اور ناک سے اس چیز کو دبائے اس کو نہیں دبا کے اس کو سٹائے گا نیچے تک، زمین تک، تب تک اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شافعیہ اور حنابلہ. اور دلیل بھی دے دیا آپ کے سامنے، مسیح صلاۃ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر صرف رکھ دے اوپر پیشانی، یعنی گدے کے اوپر نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور صرف آپ نے اوپر میں پیشانی رکھ دی، ایسے کا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گی، سجدہ ہو جائے گا، یہ بعض اہل علم کہتے ہیں. لیکن اس مسئلے میں جو تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اگر اس کو وہ سر سے دبا کر کے، روئی کو دبائے نہیں، اسپنج کو دبائے نہیں، تب تک اس کی نماز یا اس کا سجدہ درست نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ مسیح صلاۃ کی روایت اس سلسلے میں دلالت کر رہی ہے. لہذا انسان اپنی قوت، اپنی طاقت بھر اس کو دبانے کی کوشش کرے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی اس کی طاقت اور قوت ہو. یعنی انسان، اس کو سمجھیے غور سے، انسان اگر سجدہ کر رہا ہے تو یا تو زمین کے اوپر سجدہ کر رہا ہے، زمین پہ کر رہا ہے سجدہ، تو اب یہاں پہ صرف پیشانی لے جا کے زمین پر رکھ دے، اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی ایسی چیز کے اوپر سجدہ کر رہا ہے جو زمین کے مشابہ ہے اور
یعنی ایک ایسا جائے نماز ہے جو خوب ٹھیک ہے، موٹا ہے، ایسے کپڑے کا، روئی کا، آج کل آ رہا ہے اسپنج وغیرہ اس پہ بھرے ہوتے ہیں جائے نماز کے اوپر، تو اس پہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے نا، منفوش ہے، پھلی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو زمین سے لگائے، پیشانی کو دبائے وہاں رکھ کر کے، تاکہ وہ چیز زمین سے لگ جائے. اور اگر کوئی ایسی جائے نماز ہے جو بالکل پتلی ہے، کپڑے کی ہے، جیسے چٹائی وغیرہ مسجدوں میں لوگ بچھاتے ہیں، اس طرح کی چیز ہے، تو اس کو دبانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ زمین سے لگی ہوئی ہے، اس میں دبانے کی ضرورت نہیں ہے، زمین سے لگی ہوئی ہے. لیکن وہ چیز جو زمین سے بلند ہے، بار بار سمجھیے، چاہے اس میں اسپنج ڈالا ہوا ہو یا روئی ڈالی گئی ہو، اس کو چاہیے کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنی پیشانی سے اس جگہ کو دبائے، اسے پیشانی رکھا، پریس کرے، تاکہ وہ چیز دب جائے، وہ روئی جو ہے دب جائے اور اس کی پیشانی زمین سے لگے، زمین سے لگے. امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. آگے کہتے ہیں مصنف رحمت اللہ علیہ، وَيُصِحُّ سُجُودَهُ عَلَى كَمِّهِ وَزَيْلِهِ وَيَكْرَهُ بِلَا عُذْرٍ. جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کا سجدہ اس کے کم مانے آستین کے اوپر، کم کہتے ہیں آستین کے اوپر. اب آپ کہیے گا کہ آستین کے اوپر کیسے سجدہ کرے گا؟ بہت زمین گرم ہے، آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں زمین گرم ہے، جہاں نماز بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ آستین ہے، اس کو کھولا اور ایسے کر لیا، اور اس طرح زمین پر رکھ دیا، اگر ایسے کر کے زمین پر رکھ دیا، ایسا رکھا تاکہ ہاتھ نہ جلے، گرمی سے ہاتھ محفوظ رہے، تو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کسی کے پاس عمامہ ہے، پگڑی باندھے ہوا ہے، اس کے پیچھے جو تھوڑا سا کپڑا یہ کرتے ہیں، سجدے میں گیا، اسے کپڑے کو زمین پر رکھ دیا اور اس کے اوپر سجدہ کر لیا، تاکہ پیشانی گرم پتھر ہے یا گرم زمین ہے اس سے جلنے سے محفوظ رہے. اور تکلیف ہوگی گرم کے اوپر، چہرے کا ہاتھ تو چلیے پھر بھی برداشت کر لے گا تھوڑا بہت، لیکن اگر پیشانی کو رکھے گا تو پیشانی نہیں برداشت کر پائے گا. اگر ذرا سی بھی گرمی ہوگی تو چہرے کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے. بہرحال تو کہا کہ اگر اس پہ سجدہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر بغیر عذر کے ایسا کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. جمہور اہل علم، حنابلہ، حنفیہ، مالکیہ، یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے عمامہ کے اوپر سجدہ کرے، یعنی عمامہ کے کنارے کے اوپر یا اپنے کپڑے کے کنارے کے اوپر ایسا سجدہ وہ کر سکتا ہے. کہا کیوں کر سکتا ہے ایسا؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے. فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرْفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، ہم میں کا کوئی آدمی کپڑے کے کنارے کو سخت گرمی کی وجہ سے اپنے سجدے کی جگہ کے اوپر رکھ دیتے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، گرمی سے اپنے پیشانی کو، اپنے چہرے کو بچانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کپڑے کو زمین کے اوپر رکھ دیتے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے. کیوں؟ گرمی کی سختی کی وجہ سے. اور اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں تعلیقاً اس روایت کو ذکر کیا ہے، جبکہ امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر اس کو سند کے ساتھ متصل ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے عماموں کے اوپر یعنی پگڑیوں کے اوپر سجدہ کرتے تھے. وَكَانُوا يَدْخُلُونَ الْيَدَيْنِ فِي الْكَمَّيْنِ، اور آستینوں میں وہ اپنے ہاتھوں کو داخل کر لیتے تھے، جیسا ابھی کر کے بتایا، آستینوں میں اپنے ہاتھوں کو داخل کر لیتے تھے اثناء السجود، سجدہ کرنے کے وقت. کیوں؟ کیونکہ زمین اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ اس سخت گرمی میں نہیں سجدہ کیا جاتا، سجدہ نہیں کر سکتے تھے سخت گرمی کی وجہ سے. اور آج بھی یہ بات ہم آپ کو بتا دیں کہ آج بھی آپ جو دیکھیے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد نبوی میں، کئی بار ہم لوگوں نے خود کیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اگر تاخیر ہو گئی مثلا،
لیٹ سے پہنچے تو ایسی جگہ جگہ ملی جہاں دھوپ ہے اور وہاں قالین بھی نہیں ہے تو اور جائے نماز بھی نہیں ہے ساتھ میں، تو کیا کریں، کیسے سجدہ کریں؟ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے تو جو صاف ستھرا چپل ہوتا تھا اس کو ہم لوگ سامنے رکھ دیا کرتے تھے اور بسا اوقات اس پہ سجدہ کرتے. اتنی گرم زمین ہوتی تھی کہ اب ناقابل برداشت. جگہ ویسی ملی، خاص طور پہ حج کے موسم میں، حج کے موقع پر یہ ہوا کرتا تھا. بھیڑ بہت ہو جاتی ہے، حجاج کرام جب آ جاتے ہیں تو جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے. وہ لوگ پہلے سے جا کر کے مسجد کے اندر جگہ لے لیتے ہیں، پھر جو چھتری وغیرہ کا جو ایریا ہے، علاقہ ہے، وہاں بھی جگہ مکمل ہو جاتی ہے. بہرحال وہاں جائے نماز وغیرہ بھی لوگ باہر میں دیتے رہتے ہیں کہ آپ لے کر کے بچھا کر کے نماز پڑھیے. تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا اس طرح سے کرتے ہوئے. اور کوئی بوتل رکھ دیتا تھا پچکا کر کے، اس کے اوپر سجدہ کر لیتا تھا تاکہ جو زمین بہت گرم ہوتی تھی، خالی پاؤں آپ ایک قدم نہیں چل سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، اس قدر گرمی اور سخت دھوپ کا زمانہ ہوتا تھا. بہرحال تو اب اگر آدمی اس طرح کرتا ہے تو کر سکتا ہے، مجبوری کے حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن جمہور بغیر عذر کے اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ مصنف رحمت اللہ علیہ نے کہا وَيَكْرَهُ بِلَا عُذْرٍ، بغیر عذر کے ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. یعنی صحیح بات یہ ہے کہ عذر ہو یا بغیر عذر ہو، لیکن اگر عذر ہے کسی انسان کے پاس تو بلا کسی کراہت کے یہ معاملہ جائز ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیے گا، بسا اوقات اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، مسجد میں اگر جائیے جائے نماز قالین وغیرہ بچھی ہوئی ہے، خاص کر کے جاڑے کے موسم پہ، کوئی آدمی آیا، موزے میں بدبو ہے بہت زیادہ، اسی کو پہن کر نماز پڑھ لیا اس پہ، اور جو چل کے گیا وہ تو قالین کے اوپر اس کے موزے کی بدبو بس جاتی ہے. اب جب آپ نے پیشانی اور ناک قالین کے اوپر رکھی ہے اور سانس لیں گے تو کیفیت بگڑ جائے گی آپ کی، بدبو بہت خراب بدبو آتی ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ اگر کوئی ٹوپی ہے کسی کے پاس اور اتار کر کے اس کو رکھ دیا اور اس پہ سجدہ کیا تاکہ کچھ کم ہو جائے بدبو اس کی، یا کوئی گمچھا وغیرہ ہے اس کو بچھا دیا، وہاں پہ عطر وغیرہ لگی ہوئی، اور رومال ہے جیب میں، عام طور پہ لوگ رومال میں خوشبو وغیرہ عطر وغیرہ لگا کر کے رکھتے ہیں، اس کو سامنے رکھ دیا اور اس کے اوپر سجدہ کر لیا، کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر بچھا دیا. یہ مجبوری کی کیفیت آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کی یہ ہوتی، اگر معلوم ہے بھائی کہ ہمارے پاؤں سے بدبو آتی ہے اور ہمارے موزے بدبودار ہوتے ہیں، تو اس کو آدمی مسجد سے باہر اتارے اور اس کے بعد وہاں اچھے سے پاؤں دھو لے تاکہ پاؤں کی بدبو ختم ہو جائے، تب جا کر کے وہ مسجد میں آئے. لیکن ایسا لوگ آ جاتے ہیں، اب کوئی مسجد میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتا، روک بھی نہیں سکتا، اور اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں، اب کتنی باتوں کو یہاں پہ آدمی بیان کرے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس عذر نہیں ہے تو ایسے آدمی کو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا کوئی عذر نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ بچھا لیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. کیوں آپ دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا چاہتے ہیں؟ دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو بچھانے کو اہل علم نے مکروہ قرار دیا ہے، اہل علم نے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اب ایک سوال ہے یہاں پر، مصنف کہتے ہیں ومن عجز بالجبہہ لم یلزمہ بغیرہا. اس کو سمجھیے. ایک آدمی اگر اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر نہیں ٹکا سکتا ہے، پیشانی نہیں ٹکا سکتا ہے زمین کے اوپر، کیسے سجدہ کرے گا؟ سجدہ؟ اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ دیکھیے، مثلا ایک آدمی ہے، لا قدر اللہ اس کی ایک ہاتھ ٹوٹ گئی ہے،
اب اس میں پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ کو ایسے لٹکائے ہوا ہے، رسی باندھ دیتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ، اس طرح سے لٹکا کے رکھتا ہے. اب وہ جائے گا سجدے میں تو وہ کہے گا کہ ہم اس ہاتھ کو تو نہیں رکھ سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ایک ہاتھ رکھ سکتے ہو، نہیں اس کو رکھو. یہ مجبوری کی وجہ سے یہ ساقط ہو جائے گا. گھٹنے میں کوئی بائک وغیرہ سے موٹر سائیکل سے گر گیا، ایک گھٹنا اس کا چھل گیا ہے، وہ زخمی ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، تو ہم کہیں گے چل ایک گھٹنا رکھ کر کے پڑھو نماز. ٹھیک ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اختلاف کس پر ہے؟ اختلاف ہے کہ ہم پیشانی نہیں رکھ سکتے ہیں. اب اس کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم کو بھی، آپ سب کو بھی، اور دنیا کے ہر مسلمان مومن کو محفوظ رکھے. کسی کا چہرہ جھلس گیا مثلا اور پھپھولے ہو گئے چہرے میں، لا قدر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. ایسا ہو گیا، پورے ہاتھ پیر ٹھیک ہے، ایک دم سب رکھ سکتا ہے زمین پہ، لیکن کہے گا کہ اس زخم میں ہم ناک اور پیشانی کیسے رکھیں گے زمین پہ؟ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو کیا کرے گا وہ؟ تو اہل علم میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اشارہ کرے گا، کیونکہ سجدے کی اصل ہے پیشانی کو زمین پہ رکھنا. اگر پیشانی زمین پہ نہیں رکھ سک رہا ہے تو اب وہ منتقل ہو جائے گا دوسری چیز کی طرف، اشارہ کر کے سجدہ کر لے گا. لیکن اہل علم کے راجح قول کے مطابق وہ یہ ہے کہ جتنے اعضاء کو زمین پہ رکھ سکتا ہے اتنے کو رکھے گا، اور اپنی پیشانی کو زمین سے جتنا قریب لے جا سکتا ہے لے کر کے جائے گا. ٹھیک ہے، زمین میں رکھنے میں نا دقت ہے آپ کو، قریب لے جائیے، اس کے قریب تک لے جائیے، چونکہ آپ کے پاس عذر ہے تو عذر کی وجہ سے یہ بات ہوئی. فوراً منتقل نہیں ہوگا. غور کیجئے، آج کل ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، آدمی پھٹ سے کرسی کا سہارا لے لیتا ہے اور نماز ادا کرنے لگتا ہے. جوان جہان آدمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سا اگر کرے گا مشقت اتنا برداشت کر لے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مشقت زائدہ کو برداشت کرے، نماز ہی سے غافل ہو جائے گا، لیکن اتنا ہے کہ قابل برداشت ہے. تو بھائی جو طریقہ ہے اس طریقے کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ سجدہ کرے. اس کے دلائل جو ہے اور تفصیلات جو ہیں ہم کل کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا.